دیکھیں اس میں ایک تو اہم بات ہمیں اس پورے واقعے میں خضر علیہ السلام کے واقعے میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں سے کچھ ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں جو ماوراء العقل ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے تکوینی کام، تکوینی امور. اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکن تھوڑا سا آج میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ تکوین کا مطلب کون سے نکلا ہے. کون کا معنی ہونا، یعنی اس کائنات میں تکوین کا معنی کچھ کرنا، جو نظام کائنات کو چلانے کے لیے کچھ کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے علم سے کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں، جو ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں. تو ایسی ایسی مخلوقات اللہ نے اس کائنات میں ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. فرشتوں سے تو اللہ تعالیٰ کام لیتے ہی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلا بعض دفعہ اللہ انسانوں سے بھی ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، انسانوں سے جب اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں تو ان کام لینے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جو خضر علیہ السلام والا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو الہام کیا، یا وہ اگر پیغمبر تھے تو ان کو وحی کی. بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن سے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ پیغمبر ہوتے تو ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا. پیغمبروں کا کام تو شریعت کے احکام پہ لوگوں کو چلانا ہوتا ہے. اس کائنات میں تصرف کرنا یا اس کائنات میں جو تکوینی امور کی تلقین کرنا یا تکوینی امور کی تکمیل کرنا، یہ پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی دیوار کو سیدھا کر دینا، کسی کشتی میں دراڑ پیدا کر دینا، یہ سب کام تکوینی کام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کبھی فرشتوں کے ذریعے اللہ یہ کام لے رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے. تو یہ تکوینی کام پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہے. تو اسی سے بھی استدلال کیا ہے، یہ قرینہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ کوئی ولی اللہ تھے. تو میں اس کر رہا تھا کہ دنیا میں جو نظام کائنات چلتا ہے، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے ٹرین میں بیٹھنا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے آپ کا سفر کینسل ہو گیا. کوئی فون آ گیا آپ کے پاس کسی کا، آپ کا سفر کینسل ہوا، پتہ چلا جی اس ٹرین کا حادثہ ہو گیا، آپ بال بچ گئے، آپ بھی چلے جاتے. ہمارے ایک ریلیٹو تھے، ان کی فلائٹ تھی، بہت پرانا واقعہ ہے یہ، ہمارے بچپن کا واقعہ ہے. وہ سعودی عرب سے آ رہے تھے، جس فلائٹ سے جانا تھا نا، ان کا آنے جانے کا ریٹرن ٹکٹ ہوا تھا. اچانک کوئی کام پڑا اور وہ رہ گئے. لیکن اس فلائٹ سے پھر جو لوگ بھی آئے اور گئے تو وہ شہید ہو گئے بیچارے، کیونکہ فلائٹ کو حادثہ ہو گیا. تو اللہ نے ان کو بچا لیا. تو یہ سارے ایسے غیب میں کے پردوں میں ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کام فرشتوں سے بھی لے رہے ہوتے ہیں. اب فرشتہ آپ کے دل میں الہام کر دے گا کہ تم یہ سفر کینسل کر دو، بلا وجہ آپ سفر کینسل کر دو گے اور پتہ چلے گا جی اس گاڑی کو حادثہ ہو گیا اور آپ بال بچ گئے. تو ایک تکوینی کام ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے کسی بھی مسئلہ سے، تو آپ کے دل میں کسی فرشتے نے بات ڈال دی. تو یہ کام انسانوں سے بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں سے بھی. پھر جو انسانوں سے کام لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ خود اس انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں. جیسے خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اس بچے کو قتل کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پہ قتل کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ خود بھی نافرمان ہوگا اور ماں باپ کو بھی ستائے گا. تو یہ ماں باپ کے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ اس بچے کو مار دیا جائے. تو خضر علیہ السلام نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا. اور بعض دفعہ اللہ مخلوق سے کام لے رہے ہوتے ہیں، مخلوق کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے اللہ یہ کام لے رہا ہے. مثال کے طور پر کسی کا سفر تھا اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس جہاز کو حادثہ ہو جائے گا یا اس ٹرین کو حادثہ ہو جائے گا یا بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ان سب کی موت لکھی ہوئی تھی لیکن اللہ نے آپ کو بچانا تھا. تو اچانک اللہ آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم اس کو فون کر کے سفر سے روک لو. اس دوست کو نہیں پتا ہوتا لیکن وہ آپ کو فون کرتا ہے اور کوئی کام آپ کے ذمہ لگا دیتا ہے یا کہیں انوائٹ کر لیتا ہے اور آپ کا وہ سفر رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بھئی تم اس کو جانے سے روک دو. اب اس دوست کو نہیں پتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی دعوت میں انویٹیشن کے لیے اس کا سفر کینسل کروا رہا ہوں یا ویسے ہی کروا رہا ہوں. لیکن اللہ حقیقت میں اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ابھی زندہ رکھنا ہے. اس کو حادثے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کے دوست کے دل میں الہام کیا اور اس کے دل میں خیال ڈالا ہے کہ اپنے دوست کو وہاں جانے سے روک لو. تو یہ اس کائنات میں نا اس طرح بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو خضر علیہ السلام وہ ولی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ تصرف کے کام لے رہا تھا. تو اسی بیس پر بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ صرف یہ خضر علیہ السلام کی خاصیت نہیں ہے، بہت سے اولیاء اللہ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ یہاں تک تو عقیدہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جن سے اللہ کام لے رہا ہے،
تو نہ اس کے ثبوت پر شریعت میں کوئی دلیل ہے، نہ اس نظریے کے غلط ہونے پر شریعت میں کوئی دلیل ہے. جیسے اللہ خضر علیہ السلام سے کام لے سکتا ہے تو کسی اور ولی اللہ سے بھی لے سکتا ہے، اس میں کوئی اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ تو عقیدہ ایسا ہے خضر علیہ السلام کے علاوہ کے بارے میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو نہ اس عقیدے کے صحیح ہونے کی دلیل نہ غلط ہونے کی دلیل. اور جب شریعت کسی عقیدے کے بارے میں خاموش ہو تو نہ اس عقیدے کے رکھنے والے کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں، نہ اس کی مخالفت کرنے والے کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں. تو بعض علماء کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے اہل اللہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ کام لے رہے ہیں. لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کسی ولی کے ذریعے کچھ کام لینا، یہ شرک نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ ایک کائنات میں تصرف کر رہے تھے تکوینی امور میں، تو یہ نظریہ بھی شرک ہو جائے گا. اور ظاہر ہے قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کر سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا جس سے شرک پھیلے. تو خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے، جب اللہ نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا آپ نے کر دیا. تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم پہ ہو رہا تھا، اس لیے مدد اللہ سے مانگی جائے گی، خضر علیہ السلام سے نہیں مانگی جائے گی. اس دور میں بھی جب خضر علیہ السلام حیات تھے، زندہ تھے. تو اگر کسی ولی کے ذریعے اللہ کام لے رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے کام لے رہا ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں بار بار مثال دیتا ہوں قلم ہے، آپ جدھر کو چاہے گھما دیں اس کو. تو پکارا جو جائے گا، مدد جو طلب کی جائے گی وہ کاتب سے کی جائے گی، رائٹر سے کی جائے گی، قلم کو نہیں کہا جائے گا. کیونکہ قلم کہے گا بھائی میں نہیں لکھ سکتا، مجھے تو جہاں گھماؤ گے میں وہاں کو گھوموں گا، میرے ذریعے سے تو لکھا جاتا ہے لیکن میں خود نہیں لکھتا. تو اسی طرح یاد رکھیں خضر علیہ السلام یا کسی کے ذریعے بھی اللہ جب کوئی کام لیتا ہے اس کائنات میں، کوئی تصرف کا کام لیتا ہے، تو وہ ولی محض مجبور ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے پابند ہوتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. لہذا ایسے موقع پہ کسی ولی اللہ سے مدد مانگنا اگر آپ شروع کر دیں کہ خضر علیہ السلام کسی کو قتل کر سکتے تھے یا کشتی میں درار پیدا کر سکتے تھے تو فلاں ولی اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. اگر آپ نے ولی اللہ سے اولاد مانگنا شروع کر دی یا یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری بگڑی بنا دیں یا میرے مسائل حل کر دیں تو یہ خالصتاً کفر اور شرک ہے. کیونکہ ما فوق الاسباب اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے. ما فوق الاسباب، اسباب کی حد تک اختیارات ہیں، اور اس میں بھی کسی ولی سے اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں تو وہ مجبور محض ہے، وہ پابند ہے اللہ کے آرڈر کا. لہذا اگر آپ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، پھر اللہ کی مرضی کسی فرشتے کے ذریعے کام کروائے یا کسی ولی کے ذریعے کام کروائے یا کوئی اسباب پیدا کر دے. تو اس لیے کاموں کے جو اصل اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، لہذا پکارا صرف اللہ ہی کو جائے گا. تو خضر علیہ السلام کے اس عقیدے سے چونکہ بعض صوفیوں نے شرک بھی پھیلایا جو جاہل قسم کے صوفی تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے خضر علیہ السلام سے اللہ نے اتنے سارے کام لیے تھے تو فلاں ولی اللہ سے یا ہم سے بھی اللہ بہت سارے کام لیتا ہے، ہمیں بھی اللہ نے اختیارات دیے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان بزرگوں سے مانگیں گے تو یہ خالصتاً شرک ہے جس کی قرآن میں جگہ جگہ نفی ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری اہم بات جو اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں خضر علیہ السلام کیا زندہ ہیں اب؟ اس پر بھی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض صوفیہ کرام ایسے گزرے ہیں جو بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے، فلاں مقام پہ دیکھا، فلاں مقام پہ دیکھا. تو اس لیے علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ اتنے سارے مشاہدات ہیں صوفیہ کرام کے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خضر علیہ السلام کو دیکھا. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور اب بھی اس کائنات میں مختلف قسم کے تصرفات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم پہ. تو خوب سمجھ لیں کہ اس پہ شریعت میں کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. باقی یہ کہ صوفیہ کرام کے مشاہدے، تو صوفیہ کرام جو تھے نا، یہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا تھا. تو یہ کوئی ان کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اصل یہی ہے ہمارے پاس سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قرآن و سنت سے کسی اور کی حیات کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ بات اجماع امت سے قرآن سے ثابت ہے کہ خضر علیہ السلام ایک انسان تھے. تو انسانوں کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی، وہ اپنے ٹائم پہ وفات پا جاتے ہیں. تو غالب یہی ہے، یقینی چیز یہی ہے کہ خضر علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے تو اس میں ہمیں نہیں پتا کہ واقعی دیکھا ہے نہیں دیکھا، دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے، ابھی کل کسی نے کہا کہ کسی بزرگ کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں دیکھا ہے. تو
میں نے کہا بھائی ان بزرگ کو بیچاروں کو ہو سکتا ہے کوئی دماغ میں کوئی خیال آ گیا ہو، وہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے حقیقت میں دیکھا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جاگتی حالت میں دیکھنے کا مطلب کیا سید الانبیاء قبر سے آئیں گے ان کو زیارت کروانے کے لیے؟ جاگتی حالت کا مطلب تو سچی مچی کا دیکھنا ہو گیا نا. تو پاسبل نہیں ہے، یا تو ان کو قبر میں بھیجا جائے گا یا سید الانبیاء کو قبر سے آئیں گے. تو یہ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے تشریف لے کر آئے. یہ تو ایک قسم کی توہین ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخی نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں ان کو بیچاروں کو دماغ میں کچھ ہوا ہوگا، ان کو خیال ہوا ہوگا، وہ غلط فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے ان نبی کو واقعی دیکھا ہے. تو ان باتوں کی بیس پہ نہ کسی بزرگ کی توہین جائز ہے، لیکن اپنا عقیدہ آپ ان باتوں کی بیس پہ چینج نہیں کر سکتے. عقائد کے لیے ہمیں قرآن و سنت کو دیکھنا پڑے گا.